جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 13 کے ساتھ آپ کے ساتھ آج حاضر ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 12 نمبر کلاس کے اندر ہم نے ہجرت مدینہ کے بعد جو واقعات اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو معاملات پیش آئے مدینہ کے اندر، اس کے اوپر بات کی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور یہودیوں کے حوالے سے عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ بھی، اور دیگر چیزیں جو مدینہ کے اندر پہلی ہجری کے اندر ہوئیں۔ اور پہلی ہجری سے مطلب پہلے ہم جب نبی علیہ السلام کی لائف کے حوالے سے بات کرتے تھے تو نبوی بولتے تھے۔ نبوی کہا جاتا ہے جو سال نبوت کے اعلان کے بعد سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہجری کہا جاتا ہے وہ سال جو کہ ہجرت جب نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینہ کی تو اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم ہجری بولیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینہ، تو وہاں سے سال کا جو آغاز ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو ایئر کاؤنٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم ہجرت کے پہلے سال کے واقعات اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے معاملات جو ہیں اس پہ بات کریں۔ اپنی اسکرین پر آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی رخصتی اور اس کی حکمت۔ دراصل حضرت عائشہ کا جو نکاح ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی نکاح سے مراد یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاملات پہلے طے کر لیا ہوا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ جو ہیں ان کے جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام جو ہے وہ اصل میں عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عثمان۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حضرت عائشہ ہیں ان کی والدہ کا نام ام رومان بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ام رومان اور یا زینب بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو نکاح ہے سیدہ عائشہ کا وہ مکے کے اندر ہی طے پا گیا ہوا تھا، لیکن اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی، اور اس کے بارے میں بہت سارے ایسے اقوال یا پھر ایسی سیئنگز ملتی ہیں جس کے حساب سے آپ کی عمر اس وقت تقریباً صرف اور صرف 7 سال کی تھی جب یہ نکاح کو سمجھ لیجئے پہلے ایگریڈ کر لیا گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور عربوں کے اندر بھی یہ معاملہ پیش آتا تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی، یعنی اگر ہم انڈیا پاکستان کی بھی بات کریں تو اکثر جو نکاح ہوتے ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن رخصتی ہوتی ہے جب کوئی بچہ یا بچی بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ سیدہ سودا کے بعد حضرت عائشہ کا جب نبی علیہ السلام سے نکاح ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا تیسرا نکاح تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی رخصتی ہوتی ہے جس وقت سیدہ عائشہ کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ روایات کے مطابق 9 سال اور کچھ کے مطابق اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس وقت کاؤنٹنگ کا رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس وقت یہ معاملات پیش آ رہے تھے۔ یعنی اس وقت آپ یہ سوچئے کہ ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں لکھی جاتی تھی، اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے کاؤنٹنگ کے جو آج اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہم آپ کو ایک اور بڑی بات ایسی بھی بتاتے ہیں، اگر آج دادا زندہ ہوتے یا ہیں تو آپ اپنے دادا سے پوچھ لیں، ان کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں پتہ ہوگی، کیونکہ اس اتنے سال پیچھے بھی، یعنی اگر آپ صرف 100 ایئرز پیچھے بھی چلے جائیں تو اس وقت بھی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یا لائف جو عمر ہوتی ہے اس کا بھی حساب اتنا اچھا نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اسی لیے سیدہ عائشہ کی کسی نے 9 سال بتائی، کسی نے 11، کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ تو جس وقت آپ کی رخصتی ہوتی ہے، بہرحال آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اس کے بعد اور ہمیں یہ عمروں کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ اس وقت ان کی ایج کیا تھی، لیکن بہرحال آپ اس وقت بڑی ہو رہی تھی جس وقت آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اور مدینے کے اندر آ کے آپ کی رخصتی ہوتی ہے ہجرت مدینہ کے پہلے سال کے آخر کے قریب پھر آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور اس نکاح کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نکاح اسپیشل اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کروایا۔ نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی دکھائی، اور باقاعدہ حضرت عائشہ کی تصویر بھی بتایا جاتا ہے 3 دفعہ دکھائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے اس نکاح کے بارے میں بات ہوئی۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق سے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کا بھائیوں والا ریلیشن تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان سے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا نبی علیہ السلام سے کہ آپ تو میرے بھائی ہیں، تو یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بالکل میں آپ کا دینی بھائی ہوں،
یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی نسبت سے میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن ہم اس طریقے سے حضرت عائشہ کا نکاح میرے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ اسلام کے اندر منہ بولے کوئی بھی رشتہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ آج کسی کو اپنا بھائی بنا لیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے یعنی اوریجنل بھائی کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنا بھائی منہ سے بول کے بنا دیں جی یہ میرا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ وہ بھائیوں والا معاملہ نہیں ہوگا، یعنی وہ آپ کی جائیداد کے اندر یا آپ کی اور چیزوں کے اندر یا فیملی کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طرح سے اوریجنل بھائی والے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خیر اس کے بعد آپ کا نکاح طے ہونے کے بعد جب رخصتی مدینے کے اندر ہوتی ہے اور بڑے سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہوتی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کہ اس نکاح کی جب ہم حکمت کی بات کریں، جیسا آپ سلائیڈ میں دیکھا ہوگا وہاں پر ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حکمت، اس کی جو سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ جو پہلے جو 2 نکاح تھے وہ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور اس نکاح کے ذریعے سے یہ چیز بھی امت کے اندر بتائی جانا تھی کہ اگر کوئی آپ کی عمر سے یا آپ کی ایج سے کسی کا چھوٹی عمر بھی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نکاح کی ایک یہ بھی حکمت تھی جو ہم پہلے بتا چکے کہ اس طریقے سے اپنے سے چھوٹی عمر سے بھی نکاح، لیکن سب سے جو بڑی حکمت اس کی حکمت بتاتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ بینیفٹ وہ امت کے لیے تھا، یعنی مسلمان امت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک ایسی عورت کے ذریعے سے یا ایسی ماں کے ذریعے سے ایسی مدر کے ذریعے سے اس امت تک دین کو ٹرانسفر کیا جانا تھا، گھر کی لائف کے حوالے سے بھی، جو کہ شروع سے مسلمان ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سمجھ لیجئے پیدائشی مسلمان تھیں، یعنی جب انہوں نے آنکھیں کھولی یا جب پیدا ہوئی تو اس وقت اسلام کا آغاز ہو چکا تھا، تو یہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان سے پہلے جو جن سے نکاح ہوئے نبی علیہ السلام کے، وہ بوڑھی بھی ہو چکی تھی، ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کے بچپن سے بڑی ہو رہی تھیں یہ، تو سمجھ لیجئے کہ بچپن سے آگے لڑکپن کہتے ہیں جو مڈل ایج ہوتی ہے اور جوانی، اس کے لیے عورتوں کے لیے کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا وہ سیدہ عائشہ نے پھر مسلمان امت کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ اس وجہ سے اس نکاح کی حکمت یہ بینیفٹ جو ہے وہ مسلمان امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، تاکہ مسلمان امت کے لیے ایک ایسی عورت کا بھی طریقہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جو کہ بچپن سے ہی مسلمان ہوئی، پھر نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، پھر جوانی میں جب وہ آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام ان کو دنیا سے چھوڑ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے گھر کے معاملات کے حوالے سے امت کو یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں ٹرانسفر کرنی تھی، اور انہوں نے کی جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملات جو ہیں وہ پیش آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ حدیث کی روایات بھی نقل آپ سے ہی صحابہ نے بعد میں کی، یعنی جو بھی معاملات نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی میں پیش آئے وہ ان کی بہت بڑا جو حصہ ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رپورٹ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ ہوتی، اللہ نہ مطلب ہم ایسا سوچ نہیں سکتے، لیکن اگر نہ ہوتی تو دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے جو گھر کے اندر کا تھا وہ رپورٹ نہ ہوتا یا ہم تک نہ پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس لیے یہ حکمت بہت بڑی تھی جو اس نکاح کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کی۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں، میثاق مدینہ، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ دراصل جب مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام آئے تو پہلی ہجری کے اندر ہی، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا معاہدہ ہوا وہاں کی آبادیوں کے ساتھ، جس کے اندر جیوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ مسلمان تھے، سارے قبیلوں کے اندر مسلمان بھی تھے اب اس وقت، اور اس کے علاوہ جیوز کے بھی قبائل تھے اور کرسچنز بھی کچھ ملے جلے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی سچویشن تھی تو نبی علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی ایک معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، جس کو آج ہم میثاق مدینہ کا نام لیتے ہیں، یعنی کہ ایگریمنٹ آف مدینہ۔ دراصل یہ مدینہ کی آبادیوں کو یونائٹ کرنے کے لیے تھا کہ جب وہاں مسلمان بھی رہ رہے ہوں، اس کے علاوہ جیوز بھی رہ رہے ہوں اور نان مسلمز بھی رہ رہے ہوں، تو ان کے ساتھ کس طرح مل کے رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت لمبا ایک ایگریمنٹ ہوا، ہم کوشش کریں گے جب ویڈیو کو پبلش کریں تو اس کے اندر وہ پورے ایگریمنٹ کی بہت ساری جو شرائط ہیں وہ دکھا دیں، کیونکہ اگر ہم صرف شرائط کو پڑھنا شروع کر دیں تو آلموسٹ 30 منٹس یہ لے جائے گا اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو بیان کرنے میں، لیکن ہم 3-4 چیزیں جو اس ایگریمنٹ کی تھیں مین وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ چونکہ
کیونکہ ساری قومیں تھیں یہاں پہ، مسلمان بھی تھے، جیوز بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی نان مسلمز تھے، تو ان کو یونائٹ کرنا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ نہ کرے، کوئی جنگ نہ کرے، کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگز کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ چیز اس مدینے کو یا اس کی آبادی کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک ایسا یونیک ایگریمنٹ نبی علیہ السلام نے لکھا، اور یہ تحریر اس طریقے سے لکھوائی گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ شروع میں اس کے سٹارٹ میں لکھا گیا کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان جو قریشی یا یثرب یعنی مدینے کے باشندے ہیں یا رہنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، یہ سب اس معاہدے کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ سب لوگ ایک ہی قوم کی طرح یا ایک ہی معاشرے کا حصہ سمجھے جائیں گے، اور معاہدہ کرنے والی قوم جو ہوگی، یعنی ہم جس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کریں گے، اس سے باہر بھی، مدینے سے باہر بھی یا مدینے کے اندر، تو ان سے اگر کوئی جنگ کرے گا، تو یعنی ہم سے اگر کوئی جنگ کرے گا، اور ہم جس نے اس پہ سائن کیے ہوں گے، جو بھی ہمارے ایگریمنٹ کے اندر ہوگا، تو ہم سے اگر کوئی جنگ کرے گا تو وہ سارے مل کے اس کے خلاف جنگ کریں گے، یا اس کا سمجھ لیجئے ڈیفینس کریں گے۔ یعنی اس سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ جیوز مسلم سارے مل کے مدینے کا ڈیفینس بھی کریں گے، اور اگر ان کو کسی اور باہر سے کسی پہ لڑنا پڑ جاتا ہے تو پھر بھی یہ سارے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف یہاں لڑائی کے لیے یہ معاہدہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے کہ کسی مظلوم کے اوپر اگر یعنی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس غریب کی یا مسکین کی مدد بھی کریں گے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے اندر چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو فائنل اتھارٹی یا فیصلہ ہوگا، یا پھر حاکم ہوگا، یا پھر لیڈر جو ہوگا، جو کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا، وہ کون ہوگا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ پھر جن قبیلوں نے سب نے اس پہ دستخط بھی کیے، اور پھر اس کے بعد یہ سب مل کے سکون سے رہنے لگے۔ لیکن چونکہ جیوز بھی ساتھ رہ رہے تھے، تو جیوز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی شرارتیں بھی اکثر کرتے رہتے تھے، یا پھر کوئی سازش بھی کرتے رہتے تھے، جس کا ہم ذکر آگے چل کے اگلی اقساط یا اگلی جو ایپیسوڈز ہوں گی یا کلاس ہوگی اس کے اندر بھی ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ کس طریقے سے جیوز نے اس جو معاہدہ تھا اس کی وائلیشنز بھی کی، اور اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے دور بھگا دیا گیا مدینے سے۔ تو بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں، اسی سلائیڈ کے اوپر آپ دوسرا پوائنٹ میں لاسٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے، سلمان فارسی۔ سلمان فارسی بھی جیو کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی کی بہت لمبی لائف ہے، اگر ہم ان کا مکمل بیان کرنے لگیں تو وہ تقریباً اس کے لیے بھی کوئی 20-30 منٹس چاہیے۔ ہم شارٹ کر کے اس کو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ فارس سے آئے تھے، اسی نسبت سے آپ کو فارسی کہا جاتا تھا، لیکن آپ حق کی تلاش کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی کرسچن کے پاس، کبھی کسی جیو کے پاس علم حاصل کرتے کرتے ان کو کسی نے بتایا، ان کا جو استاد تھا اس نے کہا کہ اب مدینے میں ایک نبی آئے گا، تم ادھر چلے جاؤ۔ یہ مدینے میں آ رہے تھے تو یہ پکڑے گئے، ان کو غلام بنا لیا، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے کچھ دن بعد یہ کھجور کے اوپر ایک کسی ایریا کے اندر کچھ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ باغ تھا، اس کے اندر کسی اوپر والے حصے میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، نیچے ان کا مالک کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کا مالک جو ہے کسی اور سے باتیں کر رہا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مالک، جو کہ مسلمان وہ بھی نہیں تھا۔ تو خیر اس باتیں کر رہا تھا، اس طرح ایک بندہ آ گیا مدینے کے اندر، اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اس طرح کے مطلب بری بری باتیں کر رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فوری سن لیا، کیونکہ یہ تو انہی کی تلاش میں مدینے میں آئے تھے اور پکڑے بھی گئے تھے، اور ان کو قیدی بنا لیا ہوا تھا، قیدی بنا کے پھر بیچ کے غلام بنایا ہوا تھا۔ تو خیر یہ ان کے پاس کام کرتے تھے، اپنے مالک کے پاس۔ تو اس نے کہا تم اپنا کام کرو، یہ نیچے اتر آئے۔ انہوں نے پھر اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا بات تم لوگ کر رہے تھے، کون آیا، کیسا ہے وہ، اس طرح کی بات پوچھنے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو اس نے، ان کے مالک تھا نا، اس نے پنچ کر دیا زور سے، جس کو اردو میں گھونسا بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ مار دیا، تو کہ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ خیر ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو جو ان کے استاد تھے نا پہلے جیوز یا کرسچنز میں سے، انہوں نے ان کو 3 نشانیاں خاص بتائی ہوئی تھیں کہ جو نبی آئے گا نا اس کے اندر ایک 3 خاص نشانیاں ہوں گی۔ انہوں نے کیا یہ سارا دن محنت کر کے کچھ انہوں نے کمائی کی، انہوں نے کہا میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔
تو یہ گئے ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ابھی آپ مدینے میں آئے ہی تھے، تو آپ نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی نے، ٹھیک ہے، ان کا نام سلمان ہے، ٹھیک ہے، سلیمان نہیں ہے ان کا نام، ٹھیک ہے، سلمان فارسی نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کچھ گفٹ نہیں بلکہ صدقے کے طور پہ کچھ چیزیں لے کے گئے، کچھ کھجوریں یا کوئی اور چیزیں، اور جا کے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں، تو یہ آپ قبول کر لیں یا آپ اس کو لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ پکڑا اور اپنے جو صحابہ وغیرہ تھے ان کو کہا یہ تم لوگ کھا لو، تقسیم کر دیا، اور بتایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے ایک پہلی نشانی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ صدقہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ ساری صدقے کی چیز جو کھجوریں وغیرہ تھی اپنے صحابہ کو دے دی، اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر اس کے بعد یہی سلمان فارسی دوسری نشانی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر کچھ دیر بعد آئے، یعنی اگلے دن یا کسی دن آئے دوبارہ، تو اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے اسپیشل تحفہ لے کے آیا ہوں، گفٹ لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، یا ہدیہ بھی جسے کہتے ہیں عربی میں، تو یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں، تو یہ آپ لے لیں۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں یا کھجوریں تھیں، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اس کو خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی دے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دوسری بھی نشانی جو ہے وہ نبیوں والی ہے کہ نبی جو ہیں وہ تحفہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی نشانی تھی کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتے یا صدقے سے خود نہیں کھاتے بلکہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو گیا کہ انہوں نے گفٹ لے لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں سے بھی آگے تقسیم بھی کر دیتے تھے۔ اب یہ دو نشانیاں ہوگی۔ اب تیسری جو نشانی تھی نا ان کو بتائی ہوئی تھی، وہ مہر نبوت تھی، جس کا ہم شروع میں ذکر بھی کر چکے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پہلے بتا چکے۔ تو ہوا یہ کہ اب تیسری نشانی انہوں نے دیکھنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان یا شانوں کے درمیان ایک ابھری ہوئی جگہ تھی، جیسے چھوٹے سے انڈا ہوتا ہے نا کسی جانور کا، اس قسم کی ایک نشانی تھی گول سی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر تھوڑے سے بال ابھرے ہوئے تھے اور کچھ ایسا غور سے پڑھیں تو کوئی عبارت بنتی تھی، جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے اکثر تصویروں کے اندر لوگوں نے اس سے ریزیمبلنس کرتے ہوئے اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ کر کے لکھی ہوتی ہے عبارت، اس مطلب یہ لوگوں کے اندازے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی تھی، باقی اس پہ بھی اختلاف ہے کہ وہ اصل میں عبارت کیا تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی تھی، یعنی محمد رسول اللہ ہی لکھا ہوا تھا۔ تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوشش میں تھے کسی طرح مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر کے کسی طریقے سے مل جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے اوپن نہیں کیا کرتے تھے، یعنی چادریں جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا احرام کے اندر چادریں لی ہوتی ہیں، تو عرب کے اندر زیادہ تر لوگ اکثر جو لوگ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے یا ان کے پاس اس وقت کوئی قمیض یا اس طرح کا رواج نہیں تھا، تو وہ پھر اپنے اوپر چادر کی طرح سے ہی کپڑے کو لپیٹ لیا کرتے تھے یا کرتے بنوا لیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں گئے ہوئے تھے۔ مدینے کا جو قبرستان ہے نا اس کو بقیع الغرقد ہے اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، یہ بھی آپ اپنی کریکشن کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت البقیع نہیں کہا، اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں اس قبرستان کو، لیکن ہمارے لوگ اکثر اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تدفین کے لیے، جنازے کے لیے بقیع الغرقد تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی کو بھی پتہ چل گیا، ان کو لگا کہ یہاں شاید میں مہر نبوت آپ کی بیک پہ کسی طریقے سے دیکھ لوں گا۔ تو خیر آپ نے اس وقت بھی اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، کبھی اوپر سے آئے، کبھی سائڈ سے آئے، کبھی پیچھے سے گھوم کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مہر نبوت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ نظر آ جائے۔ تو جب گھوم رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگ سے ایسے چادر اٹھائی اور کہا دیکھ لو جو تم دیکھنا چاہ رہے ہو۔ جیسے ہی آپ نے وہ مہر نبوت دیکھی تو یہ رونے لگ گئے، ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی رونے لگ گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کر لیا یا ان کو جھپی ڈال لی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فوری، اور مہر نبوت کو چومنے بھی لگے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تسلی وغیرہ بھی دی اور ان کو کہا ذرا ٹھہرو، سائڈ ہو جاؤ۔ تو پھر انہوں نے اپنی سٹوری ساری سنائی کہ میں اس طریقے سے میں یہاں گیا، وہاں گیا، میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، پھر مجھے غلام بنا لیا گیا۔ خیر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور لیکن ایک یہ مسئلہ تھا، کیونکہ یہ غلام تھے کسی بندے کے پاس جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے، تو وہ ان کو چھوڑتا نہیں تھا، تو اسی وجہ سے آپ بدر میں بھی نہیں شامل ہو سکے، پھر اس کے بعد احد میں بھی شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ جو مالک تھا وہ ان کو
کہیں پہ نکلنے نہیں دیتا تھا. اس نے بہت مطلب سمجھ لیجیے سختی کے ساتھ ان کو پکڑا ہوا تھا, اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب یہ معاملات پیش آ رہے تھے, یعنی ان کو ان کا آقا جو ہے یا جو مالک تھا یا ماسٹر تھا وہ چھوڑتا نہیں تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کہا کہ آپ مکاتبت کر لو. مکاتبت اصل میں یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنا جو آقا ہوتا تھا نا, جو آپ کا ماسٹر ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت غلامی کا دور تھا, آپ اس کو آفر کرتے تھے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں یا اتنی یہ چیز دے دیتا ہوں یا اتنی سروسز دے دیتا ہوں, تو تم مجھے چھوڑ دو. تو وہ اگر راضی ہو جاتا, ایگریڈ ہو جاتا تھا, تو پھر وہ اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیتا تھا پیسے دے کے یا جو بھی ایگریمنٹ ہوتا تھا اس کے ذریعے. تو انہوں نے بھی اپنے پھر مالک سے بات کی, تو وہ بہت زیادہ کیونکہ ظالم تھا, اس نے کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا کہ 300 تم نے مجھے پودے لگا کے دینے ہیں, یعنی کھجوروں کے درخت لگا کے دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر پھل بھی آ جائے. وہ 300 تم نے مجھے دینے ہیں کھجوروں کا باغ لگا کے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کام مجھے کیا کرنا ہے آپ نے, کہ مجھے ایک خاص مقدار کے اندر ان کو کہا کہ اتنا جو ہے نا وہ چاندی بھی دینی ہے, ٹھیک ہے, اتنی چاندی دینی ہے. وہ 40 اوقیہ چاندی جو ہے نا انہوں نے مقدار اس زمانے کے حساب سے معیار بتایا, وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. تو جب یہ بتایا کہ اتنا زیادہ دینا ہے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح میری ہیلپ کی جائے, میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا کہ ان کی ہیلپ کریں. بہت سارے صحابہ نے پھر سمجھ لیجئے چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں نا کھجوریں لگانے کے لیے یا کھجور کا درخت بنانے کے لیے چھوٹا, جس کو پنیری بھی کہتے ہیں, سب نے کوئی 20 درخت لے آیا, کوئی 30 لے آیا, مطلب سب نے ہیلپ کی کہ یہ لیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں, جسٹ لائک اے پلانٹ. اور دوسری طرف بڑا درخت جس پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے, اس پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں پھل لگتے کھجور کے اوپر. تو خیر ہوا یہ کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سلمان آپ ایسا کرو کہ جاؤ اور آپ گڑھے کھودو, ٹھیک ہے. اور صحابہ کو بھی ان کی ہیلپ کے لیے بھیجا, کیونکہ جب آپ کو ایک پلانٹ لگانا ہوتا ہے کھجور کا, تو ایک گڑھا کھودتے ہیں, اس کی کھدائی کرتے ہیں, پھر اس کے اندر پلانٹ لگاتے ہیں. وہ کھودو, اور جب کھد جائیں سارے یعنی 300, تو پھر مجھے بلا لینا. ہوا یہ کہ پھر جب انہوں نے 300 کھود لیے صحابہ کے ساتھ مل کے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کے اندر رکھتے ایک پلانٹ کو, اور پھر وہ اس کے اوپر مٹی لوگ ڈال دیتے, اور وہ اس طریقے سے 300 پلانٹس کا ایک باغ تیار ہو گیا, ٹھیک ہے. اور بتایا ہی جاتا ہے کہ اکثر لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر پھر اس کے اوپر کھجوریں بھی لگ گئیں. اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا بھی آیا کچھ, یعنی اتنا سونا آیا کہ کھجور جتنا ایک انڈا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, مرغی کے انڈے کے برابر سونا کہیں سے آ گیا. لیکن یہ سونا اتنا سونا اس کے ایکول نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ اس کا جو اس نے کہا تھا 40 اوقیہ چاندی کے بارے میں, اس سے کم تھا, دیکھنے میں کم تھا. لیکن جب حضرت سلمان کو بلایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ لے جاؤ, تھوڑا سا سونا آیا ہے تو یہ دے دو, اب امید ہے کہ تمہارا وہ جو مسئلہ ہے تمہارا ماسٹر تمہیں ریلیز کر دے گا. انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے دیکھنے میں, اتنا چھوٹا سا تو لگ رہا تھا. تو آپ نے کہا نہیں تم جاؤ, انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی, جب اس کو تولا گیا تو وہ بہت زیادہ اس کا وزن ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیجئے اسپیشل مدد کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے. تو خیر پھر وہ ادھر سے باغ بھی تیار تھا, دوسری طرف یہ سونا بھی دے دیا, اور اس طریقے سے ان کی پھر جان چھٹ گئی اس اپنے ماسٹر سے. اور پھر یہ فل ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے, اور ان کے ساتھ بعد میں جو جنگیں تھیں جیسے جنگ خندق تھی اس کے اندر بھی آپ شریک ہوئے, جس کا ہم بعد میں ذکر بھی کریں گے, جو انہی کے سمجھ لیجئے مشورے کے اوپر کھودی گئی خندق اور پھر جنگ کی گئی مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کے ساتھ. تو یہ کچھ معاملات تھے. پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے, نماز اور اذان کا آغاز. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا وہ نماز تھی, ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں معراج پہ بھی, مکہ میں بھی جگہ جگہ نماز کا ہی تھا. یعنی مکے کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جگہ جگہ مارے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. اسی طرح آپ جب مدینے میں آئے سب سے پہلے آ کے آپ نے مسجدیں ہی قائم کی, کہیں پہ جمعے کے لیے, کہیں پہ قباء قائم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ قباء کی مسجد قائم کر رہے ہیں, کہیں پہ مسجد نبوی بنا رہے ہیں. یعنی مسجدوں پہ نماز کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زور تھا, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی سیرت النبی کے اس پہلو سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ ہو یا پھر امن کا یا پھر ایزی ٹائم ہو ہمیں, یا سفر کا معاملہ ہو, کسی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے.
تو یہ تیسرا پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نماز اور اذان کا آغاز، تو نماز کے تو ہم کچھ آئیڈیا آپ کو دے چکے ہیں، ہر جگہ نماز ہی نماز، مسلمانوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اسلام جو ہے نا، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، وہ نماز ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اذان جو ہے وہ کیونکہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اذان کے لیے ابھی یہ یعنی اذان کا مطلب ہے لوگوں کو آواز دینا یا پکارنا کہ وہ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو ہوا یہ کہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، میٹنگ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ کہ کس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر ابھی تک نہیں آیا تھا کہ اذان کس طرح سے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ کسی صحابی نے یا کسی شخص نے یہ دی سجیشن کہ جس طریقے سے جو غیر مسلموں کے اندر کرسچنز ہیں وہ ایک گھنٹی وغیرہ بجاتے ہیں، یا گھنٹہ بھی، اس کو گھنٹہ بھی کہا جاتا تھا اس وقت، تو وہ ہم بجا کے کوئی سسٹم بنا لیں، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ نہیں، یہ کرسچنز کا طریقہ ہے، ہم نے کسی کرسچن کی سمجھ لیجیے اس کو کاپی نہیں کرنا۔ پھر دوسری طرف جیوز کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بگل بجایا کرتے تھے۔ بگل کہا جاتا ہے ایک خاص قسم کی ان کے پاس انسٹرومنٹ ہوتا تھا، اس سے وہ ساؤنڈ نکالتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ساؤنڈ سے کیا کرتے تھے۔ جب یہ بھی سجیشن دی گئی کچھ صحابہ کی طرف سے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں جیسے جیوز کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ ہم جیوز یا کرسچنز ان کی کاپی نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ سجیشن دی کہ ہم کوئی اوپر والی جگہ پہ آگ جلایا کریں گے تاکہ نماز کا ٹائم ہو تو لوگ اس آگ کو دیکھ کے مسجد میں آ جائیں، لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مجوسی کہا جاتا ہے جو لوگ آگ بڑی بڑی جلا کے نا اس کے ارد گرد عبادت کرتے تھے اپنی، اور یہ جو ایران کے لوگ تھے یا فارس کے لوگ تھے، ان میں زیادہ مجوسی تھے جو آگ کی پرستش کرتے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ ابھی یہی چل رہی تھی باتیں کہ نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے یا سم ڈیز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اذان کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے اذان دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو خاص طریقے سے خواب آیا، اس کے اندر یہی جو ہمارا اذان کا آج طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ انہی الفاظ کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے اذان کو۔ اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زید۔ عبداللہ بن زید نے جب یہ خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی یہ اللہ کی وحی کا ہی ایک پارٹ ہے جو کہ اس صحابی کے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا ہے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چل گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہی الفاظ جو آپ کو بتائے گئے ہیں خواب کے اندر، یہ آپ حضرت بلال کو سمجھاؤ۔ حضرت بلال کو پھر یہ جب الفاظ سمجھائے اذان کے، پھر نماز کا وقت آیا اور حضرت بلال نے جب مدینے کے اندر اذان دی تو حضرت عمر نے بھی وہ اذان سنی۔ حضرت عمر بھاگے بھاگے اپنے گھر سے آئے اپنی چادر سیدھی کرتے کرتے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، مجھے بھی یہ الفاظ آئے نظر جو یہ بلال اذان میں دے رہے ہیں۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کنفرم مزید ہو گیا کہ یہ واقعی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ یہ اللہ کی وحی کا ہی ایک پارٹ تھا جو آپ کے خواب میں دے کے تو مسلمانوں کے لیے یہ اذان کا طریقہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ ختم نبوت کے بدولت اب ہمارے اوپر یہ چیز نہیں ہے کہ آج اگر کوئی ہمارے مسلمانوں میں سے کسی کو خواب آ جائے کسی بھی حوالے سے تو وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ خواب جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے، پارٹ، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اکثر مسلمانوں کو کوئی اشارے ضرور دیتا ہے، لیکن اس سے نہ تو کچھ ایڈ ہوگا اسلام کے اندر نہ سبٹریکٹ ہوگا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ بھی آج اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ اس چیز کا کلیم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو آخری پارٹ ہے ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی آپ کو اس کے حوالے سے آج اس چیز کو بتا کے ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ چیزیں فرمائی، جس کے اندر سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برا خواب آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو بھی اس طریقے سے کوئی برا خواب یا ڈراؤنا خواب آئے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے 3292 اور 6995 اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ تو جس کو برا خواب آئے تو وہ کیا کرے، اپنی لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اب مثال آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں اچانک اور آپ کو برا خواب آیا تو لیفٹ سائڈ پہ 3 بار وہ جسٹ ایز اے سائن تھو 3 دفعہ کرے گا،
اور اس کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے گا کہ اللہ مجھے شیطان سے یا اس کے شر سے محفوظ فرما. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے، وہ برا ڈراؤنے خواب کے ذریعے سے. تو اس لیے یہ عمل ضرور آپ کریں. یہ سنت عمل ہے، یا ہمیں حدیث سے یہ چیز پتہ چلی، ہم نے سوچا آج آپ کے ساتھ اس سیگمنٹ کے اندر یہ چیز شیئر کر دیں. اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتے چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بھی فرمائی، وہ اور روایتوں کے اندر ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آتا ہے تو آپ نے وہ کسی کو پبلک میں نہیں بتانا، صرف آپ اس کو بتا سکتے ہیں جو آپ کا خیر خواہ ہو یا آپ سے محبت کرنے والا ہو. یعنی آپ سمجھتے ہیں جس کو کہ وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، یا پھر کوئی بہت بڑا علم رکھنے والا ہو خوابوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور جو برا خواب ہے وہ تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کسی کو برا خواب آتا ہے وہ بتانا شروع کر دیتا ہے. اور ایک اور آخری چیز یہ بھی بتاتے چلیں، اور اس چیز کو آج ختم کرتے ہیں یہاں پہ یعنی کلاس کو، کہ اگر آپ کو کوئی بھی برا خواب آتا ہے، ایک تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں، اور اگر کسی کو بتانا ہے تو وہ ایسا شخص ہو جس کو علم ہو یا خوابوں کا اسپیشل علم رکھتا ہو، اس کو آپ اپنا وہ خواب بیان کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کو ایسے اپنا خواب بتا دیں گے تو اس میں آپ کو شیطان اس کے حوالے سے پرابلم بھی آپ کے ساتھ کریٹ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برے خوابوں سے بھی محفوظ کرے، اور جو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج اس پڑھا یا سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو آپ لکھ کے سینڈ کر دیں، پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں.